اس کے ارادے عہد والے ہیں، عہد والے ارادے ہیں اس کے. وعادی الہمم سے کمزور نہ سمجھنا. منعوت اللوح و ممدوح القلم، یہ وہ ہے کہ لوح جس کی نعت پڑھتا ہے دشمنوں سے طاقت. منعوت اللوح مفعول کے وزن پہ ہے کہ جس کی نعت پڑھتا ہے لوح، و ممدوح القلم قلم، اور قلم جس کی حمد کرتا ہے. قلم حمد کرے جس کی، اسے حسین کہتے ہیں. مشیہ مشیۃ وقولہ شریعۃ. سلام سلام. فرماتے ہیں وہ ہے ہمارا گھرانہ کہ جن کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، اور جو بول پڑیں تو اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے. جب شہزادہ جنگ فرما رہے تھے نا سرکار، یہ خطبہ انشاء فرما رہے تھے، تو خطبے ہی کے درمیان میں یہ بھی ایک میں بتا دوں کہ شہزادہ نقاب فرمایا کرتے تھے. شہزادہ علی اکبر. تاریخ میں 3 شخصیات ہیں کہ جن کے چہرے پہ نقاب رہا ہے. 3 شخصیات ہیں جن کے چہرے پہ تاریخ میں نقاب رہا ہے. اور پہلی شخصیت ہے حضرت موسیٰ. جب جناب موسیٰ طور سے ہو کے واپس آئے تھے نا میقات کی راتوں کے بعد، تب سے سرکار کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا، طور کے جلوے کے بعد. اور دوسری شخصیت ہے موسیٰ مبرکہ، جو ایران گئے ہیں زیارت کی ہوگی موسیٰ مبرکہ کی. امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں سے سرکار موسیٰ مبرکہ ان کے چہرے پہ. اور تیسری شخصیت شہزادہ علی اکبر ہے. مادری کہ جلال کبریا تھا یا یہ کون سا حسن تھا کہ کسی میں سخت نہیں تھی دیکھنے کی بن نقاب کے. جب سرکار کے چہرے سے نقاب اترا تو فوجی اشکیا کھڑی ہو گئی زینوں پہ. واللہ لیس بشر انہو ان رجع یوسف او کمالک مقرب. وہ کہتے ہیں وہ اشکیا کی فوج، یہ بشر نہیں ہو سکتا. ہم شکل نبی ہو کے دشمنوں سے منوایا، جو محمد کا ہم شکل ہو، جب وہ بشر نہیں ہو سکتا محمد بشر کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ بشر نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے قد رجع یوسف، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یوسف پلٹ آیا ہے. جیسے یوسف کی رجعت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یوسف کی رجعت ہو گئی ہے. اور کچھ لوگ کہنے لگے ھذا ملک مقرب، یہ یوسف نہیں، یہ تو کوئی اللہ کا قریبی فرشتہ ہے، یہ فرشتوں کا حسن ہے. اور سب شہزادہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا واللہ ما ملک ملک علی ھذا الجمال ویصف یوسف بفقد ھذا الکمال. اس میں حسن ثنائے اور بدائے اور تلمیحات ہیں. اس میں جملہ کسی صرف عربی جاننے والا نہ ہو، جو عربی ادب سے واقف ہو، اس کے پاس لے جائیے گا، پھر اس کی وہ آپ کو شروحات بتائے گا تو پتہ چلے گا اس میں کیا حقیقتیں ہیں. فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تم یہ کہہ کے میری تعریف کر رہے ہو کہ یہ یوسف پلٹ آیا ہے یا کوئی فرشتہ ہے. فرمایا مجھ سے دشمنی کرو، میری توہین نہ کرو. دشمنی کرو. ما مالک مالک ھذا الجمال، فرشتے میں کے مقدر میں یہ حسن کہاں؟ وَيَصَفَ يُوسُفُ، آصف سے نکلا ہے، وَيَصَفَ يُوسُفُ عَلَى فَقْدِ ھذا الکمال.
فرماتے ہیں یوسف نے جب سے مجھے دیکھا ہے، وہ تو قبر میں ہاتھ مل رہا ہے، کاش میں اکبر کا غلام ہوتا. میری کہاں مثال دے رہے ہو؟ وہ پسینہ مصطفیٰ ہے، میں خون مصطفیٰ ہوں. وہ صدقہ مصطفیٰ ہے، میں مظہر حقیقت مصطفیٰ ہوں. یہاں ایک جملہ فرمایا شہزادے نے. شہزادے فرماتے ہیں شام کے لشکریوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں واعظ و نصیحت اس لیے کرنے آیا ہوں کہ ہم تم سے ڈرے ہوئے ہیں. ہم تم سے ڈرتے نہیں. کیوں؟ مَن يَلَعْبُ بِمَهْدِ أُمَّهَاتِهِمْ بِالْمَوْتِ. یہاں ایک اور کمال اصطلاح ایک استعمال ہوئی ہے. فرمایا کیفا یخاف السمک بِإِيلَاجِ الْقَمْقَامِ. فرمایا یخوف السمک بِإِيلَاجِ الْقَمْقَامِ. فرماتے ہیں تم ایسے ہی ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، یہ احمقانہ بات ہے تمہاری. یہ جو تم احمقانہ روش پہ اترے ہوئے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہے جیسے مچھلی کو ڈرایا جائے کہ وہاں پانی گہرا ہے. خوبصورت اس سے اصطلاح نہیں ہو سکتی صحیح. دیکھیے پانی اگر گہرا ہو تو مچھلی کو موت کا ڈر نہیں ہے. پانی جو آسمان کو آئے کمر کمر، ہوتا ہے مچھلیوں کو بھلا ڈوبنے کا ڈر. فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ یخوف السمک بِإِيلَاجِ الْقَمْقَامِ، جیسے مچھلی کو کوئی ڈرا رہا ہو کہ پانی بہت گہرا ہے. فرمایا تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، ہم ماں کی گود سے موت کا کھیل کھیلنے والی قوم ہیں. ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں موت سے نہ ڈراؤ. سرکار فرماتے ہیں العجب من، خدا کے لیے الواح قلوب پہ یہ جملہ شہزادہ علی اکبر کا نقش فرمائیے گا. اور یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ خطبے کا حصہ نہیں ہے، یہ رجز بھی ہے سرکار کا. جب وہ حملے کے لیے آئے نا سرکار کے سامنے، سرکار نے فرمایا میں پہلے اپنا تعارف کرانے لگا ہوں، اسے پہلے سن لو. فرماتے ہیں العجب، عجیب بات ہے، القوم الذی لم یوفوا برسول اللہ کیف یہرب بدمہ وشبیہہ. فرماتے ہیں عجب بات ہے، جن کی جد رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی آج وہ اسی رسول کے خون سے لڑنے آ گئے ہیں. عجیب بات ہے کہ تم ہم سے لڑنے آ گئے ہو، کیا تم میرے دادا کی تلوار سے واقف نہیں؟ عزیزو بس میں نے سرکار کا صرف تعارف ہی کرانا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا نقصان کیا ہوا ہے. کل کی جو صبح ہے نا، رات میں قبلہ ہادی عابدی صاحب اعمال کروائیں گے اور قبلہ آپ کو مزید اس بات کو دہرا کے بتائیں گے. مرضی سے سارا سال سوتا ہے کوئی، کب کسی نے کسی کو کہا نہ سوئے. پاکستان میں معاشرہ پڑھتا تھا، وہاں ایک جگہ ہے مرید کے ساتھ، لاہور کے ساتھ. پچھلے دنوں میں ٹیلی ویژن میں بھی ایک پروگرام باقاعدہ کیا گیا اسی گاؤں پہ، قلعہ کٹیاں پہ، کہ پاکستان کی تاریخ کا واحد گاؤں ہے کہ جہاں ابھی تک ایک مسجد ہے، جہاں شیعہ اور سنی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں. قلعہ ابھی تک بھی. وہ اسی گاؤں کے پرانے سردار ہیں، چودھری ہیں، غلام علی بھٹی صاحب میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے.
بیمار بھی ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور عامر شاہ جی کی والدہ بیمار ہیں، مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جو بیمار ہے مالک اسے شفا عطا فرمائے۔ میں پچھلے سال بھی گیا وہاں، عجیب اس بندے کی عادت ہے، بزرگ آدمی ہے لیکن اس نے کبھی نہیں دیکھا میں بہت بڑا سردار ہوں یا میں کیا ہوں۔ اور 10 محرم کی رات اس بندے نے جوتی پاؤں سے اتاری ہوتی ہے، اور وہ سنی شیعہ دیکھے بغیر وہ گلیوں میں چکر لگا کے بڑی بلند آواز سے ایک ہی بات کہتا ہے، لوگو سارا سال سونا آج نہ سونا، آج رات محمد کی بیٹیاں جاگ رہی ہیں۔ ایک ہی بات کہتے ہیں، لوگو تم سو رہے ہو، آج رات محمد کا گھر لٹنے والا ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے میرے نوجوان جو بھائی ہیں، جو میرے عزیز ہیں، یہ بزرگوں نے انہیں سمجھایا ہوگا، مزید سمجھائیں گے، سارا سال اپنی مرضی سے۔ یہ رات ایسا ہونا چاہیے کسی کو پتہ چلے کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ کوئی پوچھے ہم سے کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہے، تیرا کون مر گیا ہے، ایسی حالت ہونی چاہیے۔ عزیزوں، جو کل کا صبح کا دن ہے نا، فاقہ بھی ہے، اس میں بہت اجر ہے اس کا، اگر فاقہ کیا جائے تو۔ اعمال بھی ہیں، اور شب عاشور کے اعمال بھی آج کی بلد فرمائیں گے، صبح کی اعمال بھی ہیں، لیکن کل کے دن معانے کا کرنا حرام ہے۔ خبردار، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، گلے ملنا 10 محرم کے دن حرام ہے، نہیں ملنا کسی کو۔ مصافحہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ روایت ہے کہ جب لٹ گیا تھا چمن بطول کا تو فوج اشکیا ایک دوسرے کو گلے لگا کے مبارک دی تھی انہوں نے۔ کل گلے نہیں لگنا، کسی کے موان کا نہیں کرنا۔ کہہ کہا لگا کے ہنسنا بھی حرام ہے، مسکرانا مکروہ ہے، کہہ کہا لگانا منع ہے۔ یہ بھی فوج اشکیا میں ہوا تھا۔ اعمال بھی ہیں، اور سب سے میری درخواست ہے وہ جو سیرت حسین ہے کہ تیروں میں بھی نماز قضا نہیں ہوگی، بس لگنا چاہیے کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی دیکھ کے کہے اس کا کوئی مر گیا ہے۔ ہمارا اپنا مر جائے تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے، اور یہ اس کے گلے پہ خنجر ہے کہ جو خود عین دین ہے۔ حالت ایسی بنانی کل کے دن، آج رات نوجوانوں کو کم از کم ایسے ہم کریں گے تو بچے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے۔ مائنڈ سیٹ قوموں کا جو بنتا ہے نا، ایسے بنتا ہے، بچہ روتا ہے روتا رہے، تاکہ جب اس ماحول میں اس کی تربیت ہوگی اسے پتہ ہوگا، کل کو وہ پوچھے گا نہیں کہ حسین کیا ہے، وہ پوچھے گا نہیں کہ 10 محرم کی شب کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہوگا اس رات بطول کا چمن اجڑا ہے۔ جتنی رات جاگ سکیں نوافل پڑھیں، گریہ کریں، قرآن کی تلاوت فرمائیں، اور جتنا ہو سکے درود پڑھیں، اور والی کربلا کے دشمنوں پہ لعنت کریں، بیزاری ہے ان سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اللہم لن قتلت الحسین و صحابہ و انصارہ و اخوانہ و اولادہ، درود پڑھیں،
عبادت میں رات بسر کریں، عزاداری برپا کریں، جتنی عزاداری ہو سکے برپا کریں. اور ایک میری طرف سے شب عاشور ہے، ایک میری طرف سے ذاتی اپیل ہے. میں کل شیڈول بھی ان کو دیکھ بھی رہا تھا، ان کا جو نیاز کا جو پیپر تھا تو اس میں نیاز تو کیونکہ پورا سال بڑی عزاداری برپا ہوتی ہے، بڑے اچھے سے اچھے پڑھنے والے یہاں بلائے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے. یہاں اگر کوئی دے گا تو وہ کسی کے احسان نہیں کرے گا، جس کے لیے دے گا وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، بلکہ یہاں تو کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، کہنے سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور آج میں بس یہی اپیل کر سکتا ہوں، حسین کے اکبر کی ویل جو آج دینا چاہے وہ دے دے مجلس کے بعد. ذاکرین کو منع کیا گیا ہے کہ امام حسین کے روزے پہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت نہ پڑھیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، سید محمد مہدی بارالعلوم، اکثر شیخ آ جاتا ہے، وہ شیخ نہیں، سید محمد مہدی بارالعلوم تھے، بہت بڑے عالم تھے. سرکار والی کربلا خواب میں ملاقات فرماتے تھے. بادشاہ نینوا، کیا مقام ہوگا اس عالم ربانی کا. وہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے خطیبانہ روانی میں ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی. انہوں نے تو پڑھ دیا روانگی میں کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی. جیسے ہی یہ جملہ پڑھا خدام دوڑتے ہوئے آئے، بحر العلوم انزل المنبر، انزل المنبر، بحر العلوم ممبر سے اتر. کہتے ہیں میں بحر العلوم ہوں، کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار ہمیں نہیں پتا آپ نے غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے، لیکن جب سے آپ نے کہا نا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، حسین کی قبر سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے. باہر العلوم ممبر سے اترے گھر میں، رات کو رو رہے تھے یاد کر کر کے مالک کو. اچانک دستک ہوئی، در کھولا تو سامنے نورانی شخصیت پردے میں، پردہ دار مستور. ظاہر ہے کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے. لفظ یہی ہیں کتابوں کے، جیسے سید محمد مہدی کی نظر پڑی نا، ہاتھ جوڑ کے کہا مخدومہ آپ میرے غریب خانے پہ، میرے یہ نصیب.